آج لوگوں کی کثیر تعداد رزق کی وجہ سے پریشان ہے کہ رزق کیسے آئے گا، کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ضمن میں ایک ایسی بہترین دعا موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا پڑھی، اسی مجلس میں رزق آ گیا۔ یہ روایت امام طبرانی علیہ رحمہ اپنی حدیث کی کتاب معجم طبرانی کبیر کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ علیہ رحمہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، علامہ حیثمی مجموع الزوائد کے اندر، امام بہقی دلائل النبوہ کے اندر، اور اس روایت کو شیخ البانی صحیحہ کے اندر اس کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ وہ روایت یوں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مہمان آیا۔ اب مہمان کی عزت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ پر ایمان بہت بڑی بات ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان وہ بھی کتنا بڑا دن ہے۔ جو اس پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے۔ یہی فرمانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہمان آتا ہے، آپ اپنے سارے گھروں میں بھیجتے ہیں کہ کہیں کچھ کھانے کے لیے مل جائے، ہر گھر سے یہی جواب ملتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی مجلس میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک بھنی ہوئی بکری آتی ہے، بھنی ہوئی بکری، یعنی کتنا بہترین رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادھر ہی بھیج دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل آیا ہے، ابھی رحمت آنا باقی ہے۔ یعنی یہ صرف فضل آیا ہے، رحمت نہیں آئی۔ ایک دعا کے پڑھنے سے رزق بھی آئے گا، اللہ کی رحمت بھی آئے گی۔ تو ہم میں سے ہر کسی کو چاہیے الٹے سیدھے وظیفے کرنے کے بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث وہ یاد کریں، کیونکہ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس پر رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔